ہمیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا ہے، ہمالیہ سے بھی اونچا میرا مینار فلا۔ محترم ڈاکٹر ضیاء الدین ملک فلاحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور جامعۃ الفلاح کے نظام تعلیم و تربیت ایک تجزیہ کے عنوان پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدر مذاکرہ، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیشرو مذاکرہ نگار نے اپنی گفتگو جس عنوان پر کی ہے، میرا عنوان بھی وہی ہے، یعنی تدریس سے تحقیق کا رشتہ کیسے جوڑا جائے۔ باتیں بہت سی آ گئی ہیں، ان باتوں کا اعادہ میں کرنا نہیں چاہتا۔ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے لکھ لی ہیں، اسے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جامعۃ الفلاح کا نظام تعلیم اور نظام تربیت، جامعۃ الفلاح کے قیام ہی سے معماران جامعہ، محسنین جامعہ، اساتذہ اور طلبہ جامعہ اور فارغین جامعہ کی دلچسپی اور غور و فکر کا مرکزی عنوان رہا ہے۔ تدریس کے عمل میں علم اور تحقیق کی باز آباد کاری اس مسلسل فکر کی ذیلی مگر محتم بالشان کڑی ہے، اور یہی ذیلی کڑی اس وقت میری گفتگو کا عنوان ہے۔ تدریس اور تحقیق کا رشتہ کیا ہے؟ عصر جدید میں بحث و تحقیق، محاکمہ اور جائزہ ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ چنانچہ عصری درسگاہوں کے اعلیٰ درجات میں ریسرچ میتھڈولوجی، ریسرچ ایپٹیٹیوڈ یا اسی سے ملتے جلتے پیپرز تیار کرائے جاتے ہیں، اور ہر چند سالوں کے بعد اثر نو ان کی ترتیب اور تہذیب بھی کی جاتی ہے، تاکہ اس کا ریفلیکشن ٹیچرز اور طلبہ پر کیا پڑتا ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، تاکہ ماہر استاذ کی نگرانی میں ماہرانہ صلاحیت کی تخلیق کی جا سکے۔ چنانچہ جامعۃ الفلاح میں تدریس سے تحقیق کے رشتے کو جوڑنا بجا طور پر ایک مستحکم اور مستحسن قدم ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ مغربی تہذیب نے مسلمانوں کے عہد وسطیٰ کو ظلمت و بربریت، جہالت اور تاریکی کی علامت قرار دے رکھا ہے۔ ان کے تھنک ٹینکوں نے اپنا مستقل عنوان ہی اس بات کو بنا رکھا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو بھی روشنی نظر آتی ہے وہ یونانیوں سے ماخوذ ہے۔ ان مستشرقین نے عربی و اسلامی مخطوطات کا سرقہ کیا ہے یا انہیں ضائع کر دیا ہے۔ چنانچہ علم طب، علم کیمیا، حیات، فلسفہ، جغرافیہ اور دیگر میدانوں میں مسلمانوں کی اولیت کا یا تو سرے سے انکار کر دیا یا ان کی خدمات کو مشتبہ قرار دے دیا۔ یہ بھیانک علمی بحران تدریس سے تحقیق کو جوڑنے کا دینی تقاضا کرتی ہے، تاکہ ہندوستان میں تہذیب اسلامی اور فکر اسلامی کے اچھے وکیل و ترجمان کی ایک ٹیم جامعۃ الفلاح تیار کر سکے۔ تحقیق کے اہداف و تقاضے، ایسی تحقیقات ہی ہماری اولین ترجیح ہوں گی جو عادلانہ و منصفانہ بنیادوں پر استوار ہوں، جو تعصب سے پاک ہوں، جو انسانیت کے لیے خیر و سعادت اور ترقی و فلاح کی ضامن ہوں، جو خیر و شر کی وضاحت کر سکیں، عدل و قسط کے نفاذ اور درمیان میں حائل مشکلات کی وضاحت کر سکیں، مذہبی اور روحانی دنیا کی ملمہ سازیوں اور گورکھ دھندوں سے نقاب کشائی کر سکیں، مصنوعی دنیا سے حقیقی دنیا کی طرف طلبہ و اساتذہ کی رہنمائی کر سکیں۔ ان اہداف کی حامل تحقیقات کا تصور جامعۃ الفلاح میں بجا طور پر کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نصاب تعلیم و نظام تربیت میں توحیدی فکر کو امامت کا درجہ یہاں حاصل ہے۔ چنانچہ عملاً یہاں اجتہادی ذوق کی تحسین کی جاتی ہے، آزادی اظہار رائے کو فرد کا قیمتی جوہر تصور کیا جاتا ہے، تقدیس رجال اور تقدیر رجال کے درمیان توازن پایا جاتا ہے، اسلامی تہذیب و تمدن کی ترقی کا نسخہ اور علاج کی تلاش بھی جامعہ کی علمی و تحقیقی فضاؤں میں جاری ہے۔ چنانچہ ان خوش آئند پہلوؤں کے جلو میں جامعۃ الفلاح کے تدریسی و تحقیقی اعمال سے
بجا طور پر امید کی جا سکتی ہے کہ ملت اسلامیہ کی علمی و تحقیقی رہنمائی کر سکے۔ تہذیب اسلامی و تمدن کے ارتقاء میں تدریس و تحقیق کا مقام، فکر و نظر اور جہد و عمل کا توحیدی رخ اسلامی تہذیب و تمدن کی اساس ہے، اور یہ بنیاد قرن اول میں مضبوط توانا نظر آتی ہے۔ عہد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں قرآن، حدیث اور فقہ کے تینوں منابع اسی اساس پر مرتب و متشکل ہیں۔ ان تینوں ادوار میں درس و تدریس اور تحقیق و تہذیب کا عمل جاری و ساری رہا ہے۔ ان ادوار میں طلباء و اساتذہ کی عملی کاوشوں نے تدریس کے ذریعے اعلیٰ تحقیقات پیش کی۔ ان تینوں علمی دبستانوں میں صحابہ و تابعیات نے علمی مباحثے و مذاکرے کیے، ان کے درمیان علمی اختلافات رونما ہوئے۔ انہوں نے علم تفسیر میں تدریسی حلقے قائم کیے، متعدد مکثرین صحابہ نے علم حدیث کی حفاظت کی، علم فقہ میں فقہائے سبع صحابہ کے علمی و تحقیقی عطایا سے اصحاب علم واقف ہیں۔ بعد کے ادوار میں بھی تدریسی و تحقیقی اعمال پوری علمی متانت کے ساتھ جاری و ساری رہے۔ یہ چھوٹا سا تاریخی جائزہ میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اورینٹلسٹ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمارا جو عہد وسطیٰ ہے، جس کو میڈیولزم کے نام سے جاری کرتے ہیں، سے یاد کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ عہد تاریخ ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں۔ اصحاب صحاح ستہ اور فقہائے اربعہ کے تدریسی و تحقیقی اعمال و وظائف نے مفسرین کے بالمقابل زیادہ دور رس معیارات قائم کیے۔ اس میں شک نہیں کہ طبری اور رازی رحمہم اللہ جیسے عباقرہ علم نے علم تفسیر کو مالدار بنانے میں انتھک کاوشیں صرف کی، اور تفسیر بالاثر اور تفسیر بالرائے کے دو معروف دبستانوں اور ان کی ضیاپاشیوں سے دنیا کو منور کیا۔ تاہم درس و تدریس اور تحقیق و تفتیش کے ذریعے علم حدیث اور علم فقہ میں جو اصول و ضوابط مستحکم طور پر مدون و مرتب ہوئے، وہ علم تفسیر اور دیگر شعبوں میں نظر نہیں آتے، جس کی واضح مثال بر صغیر کے تناظر میں یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ 18ویں صدی کے بالکل ابتدائی دور میں فارسی مترجم قرآن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر تصنیف فرمائی، اور آج تک اس پر کسی زبان میں اضافہ خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجوہات الگ سے مقالے کی خواستگار ہیں۔ جامعۃ الفلاح اور تدریس و تحقیق۔ جامعۃ الفلاح کی اجتماعی اور شورائی، غیر مسلکی اور غیر علاقائی خصوصیات نے طلباء و اساتذہ کے اندر انفرادی و اجتماعی اجتہاد کو ہمیشہ خوش آمدید کہا ہے۔ اسی خصوصیت کا اثر ہے کہ فکر و نظر میں اختلاف و تنوع فارغین جامعہ کے اندر پورے طور پر موجزن ہے۔ جامعہ کی اقامتی زندگی میں علمی و فقہی اختلافات کے ساتھ اجتماعی اتحاد کا قافلہ رواں دواں ہے، اور یہ جامعہ میں تدریس اور تحقیق کے عمل کا اظہار بھی ہے۔ سطور ذیل میں تدریس و تحقیق سے متعلق چند تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایک استاذ تدریس کے ذریعے طالب علم کے فطری رجحانات و میلانات کا بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے، اور اس طرح منصوبہ بند طریقے سے طلبہ کی ایک ٹیم تیار کر سکتا ہے۔ مثلاً تفسیری، فقہی، کلامی، صحافتی، طبابتی اور خدمت خلق کے بے شمار شعبے جو آج تدریس و تحقیق کے اہم شعبے تصور کیے جاتے ہیں، ان میں وہ طلبہ کی اعلیٰ رہنمائی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف استاد اور شاگرد کے متبرک اور جذباتی رشتے کے نتیجے میں تحقیق کا فطری رجحان پروان چڑھے گا، اور بعد کی زندگی میں وہ طالب علم تحقیق کی دنیا کا اچھا شاہ سوار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے موضوعات جبراً عائد کردہ نہیں ہوں گے، بلکہ فطری ملکات اور مناسبت کے نتیجے میں وہ ایسی تحقیقات پیش کرنے کا اہل ہو سکتا ہے جس کی قدر علمی دنیا میں ہو سکتی ہے۔ ثانوی درسگاہ رامپور میں تدریس و تحقیق کے ادغام کا نتیجہ وہ چند اصحاب فکر و نظر ہیں جنہوں نے اسلامائزیشن آف نالج کو بحث و تمہیز کا موضوع بناتے ہوئے علم معاشیات کے میدان میں کچھ داد تحقیق پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 2، جامعۃ الفلاح میں الحمدللہ آج بھی تدریس کے درمیان تحقیقی صلاحیت کو پروان چڑھانے کا عمل جاری و ساری ہے۔ حل عبارت، ترجیح مسلک، مقابلہ ترجمہ اور عربی اشعار سے استدلال جیسی قدریں یقیناً طالب علم کو ماہرانہ صلاحیت عطا کرنے کا ذریعہ و وسیلہ ہے۔ ایک قدم اگر اور آگے بڑھایا جائے اور اساتذہ کی نگرانی میں متعلقہ علوم و فنون سے متعلق وہ مواد جو آج انٹرنیٹ کی دنیا پر پھیلا ہوا ہے اس سے طلبہ کو واقف ہونے دیا جائے تو ان کی تحقیقات مزید معیاری ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح آڈیو ویڈیو کیسٹس کے ذریعے جو علمی محاضرات موجود ہیں ان سے طلبہ کو واقف ہونے کا موقع دیا جائے، اور ان سب سے آگے اساتذہ کو ریفریشر کورس سے گزرنے کا موقع فراہم کیا جائے تاکہ یونیورسٹی اور عصری درسگاہوں میں رائج ریسرچ و تحقیق کا مزاج، انداز اور طریقوں سے ہمارے اساتذہ واقف ہو سکیں اور ان کے ذریعے طلبہ جامعہ کی ٹریننگ کا نظم کیا جا سکے۔ اس ضمن میں متعلقہ علوم و فنون سے وابستہ ریٹائرڈ اساتذہ کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً 15 روزہ ورکشاپ میں ان کے لیکچرز کرائے جائیں
اور کھلی فضا میں سوال و جواب کے ذریعے تحقیقی عمل کو پروان چڑھایا جائے۔ نمبر 3، اقامت دین کی دائی مادر علمی جامعۃ الفلاح کے لیے ضروری ہے کہ تدریس و تحقیق کے ذریعے متوقع نتائج پر مسلسل نگاہ رکھے۔ یہاں کے اساتذہ تقویٰ کی اعلیٰ صفات کے حامل ہوں تاکہ طلبہ کے لیے وہ ماڈل بن سکیں اور تاکہ ان کی تحقیقات میں تقویٰ کی خو رچ اور بس جائے۔ چنانچہ اساتذہ کی تقرری کے وقت اعلیٰ دینداری کو معیار بنایا جائے، درجات میں توحیدی فکر کی بالادستی ہو، تشکیکی اعمال کی دلشکنی ہو، اور ہاسٹل میں غیر تدریسی اعمال میں غور و فکر، اجتہاد و ابتکار اور تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے والے ذرائع کو روب عمل لانے کی انتھک کوشش کی جائے۔ 4، تدریس کے ذریعے اختصاصی ذوق کی آبیاری اور اس کی ہمہ وقت فکر کرنا استاذ کی ذمہ داری ہے، چنانچہ اسے بہرحال طالب علم کے مقابلے میں زیادہ محنت کا خوگر ہونا پڑے گا، طلبہ کے سوالات کے لیے اسے زیادہ مطالعہ کرنا پڑے گا، تاکہ اسپیشلائزیشن اختصاص کے اس دور میں ایک فلاحی طالب علم عصری درسگاہوں میں جانے سے قبل ہی اپنے اندر ابتدائی ملکات کو محسوس کر سکے اور جدیدیت و مادہ پرستی کے دور میں وہ احساس قحطی کا شکار نہ ہو سکے اور دینداری کے طفیل اس کی دنیا بھی بھاری ہو سکے۔ نمبر 5، تدریس کے دوران طلبہ کے اندر جاندار، زندہ، متحرک اور انسانی زندگی سے جڑے ہوئے موضوعات پر غور و فکر کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ قدیم موضوعات و مسائل کی واقفیت سے انکار مشکل ہے۔ 21ویں صدی کے تعلیمی، معاشی، تہذیبی اور دینی میدانوں میں ابھرنے والے بے شمار مسائل سے بھی رستگاری ممکن نہیں، تاکہ ہمارے طلبہ اپنے ذوق کے مطابق ان موضوعات و مسائل کی غواصی کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم جناب مولانا انعام اللہ فلاحی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر مجلس، اساتذہ کرام، ساتھیوں اور عزیز طلبہ، مجھے اس وقت آپ کے سامنے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ خالص ٹیچرز ٹریننگ کیمپ کا موضوع ہے۔ تدریس کے عمل کو علم و تحقیق سے کیسے جوڑا جائے۔ تدریس معلم کا وہ عمل ہے جسے وہ مدرس اور مرشد کی حیثیت سے انجام دیتا ہے۔ اس میں طالب علم، مدرس اور تدریسی مواد تینوں کا رول ہوتا ہے۔ مدرس کے اس عمل کے نتیجے میں طالب علم کی عقلی، ذہنی، نفسیاتی اعتبار سے نمو اور ترقی ہوتی ہے۔ تعلیم و تدریس کے بہت سارے طریقے ہیں، بلکہ اگر یہ بات کہی جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ہر مدرس کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تاہم اس وقت تعلیم کے 2 طریقے پیش نظر ہیں اور اسی کی روشنی میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں گا۔ تدریس کا تقلیدی طریقہ۔ اس طریقے تعلیم و تدریس کا محور و مرکز معلومات کی استاذ کے ذہن سے طالب علم کے ذہن تک منتقلی ہوتا ہے۔ اس میں تمام تعلیمی سرگرمیوں کا انحصار معلم کی ذات پر ہوتا ہے۔ معلومات کا طلبہ کے ذہنوں تک منتقل کرنے کی ذمہ داری معلم کے کاندھوں پر ہوتی ہے۔ چنانچہ معلم کا دور ایجابی اور طلبہ کا کردار سلبی ہوتا ہے۔ اس طریقے تعلیم میں طلبہ کے لیے ابداعی، علمی، تخلیقی استعداد کے پیدا ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ ان کے اندر تقلیدی، روایتی ذہن پروان چڑھتا ہے۔ تحصیل علم کا بیشتر حصہ حفظ کرنے اور رٹنے پر منحصر ہوتا ہے۔ نصوص، نظریات، تعریفات، ہر چیز یاد کرائی جاتی ہیں۔ استاذ کلاس میں جو کچھ بتاتا ہے طلبہ اس کو نوٹ کرتے ہیں، بعد میں اسی کا مذاکرہ کرتے ہیں اور امتحان میں وہی کچھ انہی عبارتوں اور اسی اسلوب میں مطلوب ہوتا ہے۔ اس میں مہارتوں، اسکلز کے جانچنے کا کوئی واضح معیار نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے تدریس کی مثال کمپیوٹر یا DVD کی ہے
کہ اس میں جتنا میٹر انپٹ کیا جائے گا اتنا ہی کچھ برآمد ہوتا ہے۔ طلباء میں اپنے ذہن سے سوچنے، غور و فکر کرنے، استنتاج، استخراج کا داعیہ کم پایا جاتا ہے۔ اس طریقے تدریس میں سوالات یا مناقشے کا موقع تقریباً معدوم ہوتا ہے۔ اس طریقے کی خوبی یہ ہے کہ کورس اور نصاب کی تکمیل تیز رفتاری سے ہوتی ہے، کم وقت میں ایک بڑے حصے کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ کم وسائل میں زیادہ طلباء فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک ہی استاذ کے ذریعے کئی سو طلباء کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اس طریقے سے غریب اور نادار طلباء بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جن کے گھروں میں تعلیم اور تعلم کا ماحول نہ ہو۔ اس کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ شرعی علوم اور ادب کے مضامین میں نصوص کا حفظ کرنا یہ تدریس کے عمل میں معاون ہوتا ہے۔ تحقیقی اور استخراجی طریقۂ تعلیم۔ اس طریقۂ تعلیم میں اہداف سے استاد، طالب علم، والدین تینوں واقف ہوتے ہیں۔ اس طرح اس میں تینوں کی حصہ داری ہوتی ہے۔ تعلیم و تدریس کا انحصار صرف استاذ پر نہیں بلکہ استاد اور طالب علم دونوں پر ہوتا ہے۔ استاذ کا کام فیسیلیٹ کرنے کا یعنی رہنمائی اور تسہیل کا ہوتا ہے۔ طلباء مشکل الفاظ حل کر کے اور عبارت پر بڑی حد تک غور کر کے آتے ہیں۔ استاذ کا کام تصویب و تسہیل کا ہوتا ہے۔ اس طرح پورا درجہ متحرک اور فعال رہتا ہے۔ اس طریقے تعلیم میں حفظ کرنے اور رٹنے کے مقابلے میں فہم و ادراک پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس میں ارتکاز تعلیم پر نہیں تعلم پر ہوتا ہے، معلم پر نہیں متعلم پر ہوتا ہے۔ طلباء کو تحلیل، قیاس، استنباط، استخراج کا عادی بنایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ان کے اندر علمی و تحقیقی رجحان پیدا ہوتا ہے۔ فہم و ادراک کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ طلباء قدم قدم پر سہاروں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اپنی راہ خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کا مقولہ ہے علم ابنک یصطاد السمکۃ ولا تلقنہ السمکۃ، اپنی اولاد کو مچھلی کھلانے کے بجائے اسے اس کا شکار کرانا سکھا دو۔ اس میں طلباء کی خفتہ صلاحیتوں کی پہچان کر ان کے رجحان اور میلان اور دلچسپی سے ہم آہنگ میدان کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس میں طلباء کے انفرادی فرق، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی اور گھریلو، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تعلیم و تدریس کے کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ اس طریقے تعلیم کے بعض منفی پہلو بھی ہیں۔ کورس اور نصاب بہت سست روی سے آگے بڑھتا ہے کیونکہ سوال و جواب اور مناقشے کے لیے خاصا وقت درکار ہوتا ہے۔ طلباء کے بڑے گروپ میں یہ طریقہ زیادہ مفید نہیں ہے کیونکہ اس میں تمام طلباء کو شرکت کا موقع نہیں مل سکتا۔ جامعۃ الفلاح نے اسی طریقے تدریس کو اختیار کیا ہے۔ شعبہ اعلیٰ کے ابتدائی درجات میں نحو و صرف کی تعریفات کو محض رٹوانے کے بجائے ان کی تطبیقی تعلیم ہوتی ہے۔ ابتدائی درجات میں عربی ادب کی کتابوں میں نحو و صرف کے ان قواعد کی مشق و تطبیق طلباء سے کروائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تدریس کا طریقہ بھی تحقیقی و استخراجی ہے۔ طلباء آیات کے مشکل الفاظ کے معنی کو لغات سے نکال کر کے لاتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا مفہوم خود سے حل کر کے آتے ہیں۔ کلاس میں پہلے مشکل الفاظ اور تراکیب کی استاد اور طلباء مل کر کے حل کرتے ہیں، آخر میں استاد تفصیلی نکات بیان کرتے ہیں۔ اس میں طلباء کے مطالعہ اور غور و فکر سے مدد لی جاتی ہے۔ ادب، حدیث اور فقہ وغیرہ میں بڑی حد تک یہی اسلوب رائج ہے۔ چنانچہ یہاں پر دورہ کرانے کے بجائے مختصر احادیث پڑھائی جاتی ہیں اور فقہ کے بھی مختصر ابواب ہیں۔ اسی طریقے تعلیم سے بہتر نتائج اخذ کرنے کے لیے طلباء اور اساتذہ اور ذمہ داران میں درج ذیل خوبیاں ہونی چاہیے۔ طلباء نمبر 1، طلباء کے اندر سیکھنے اور آگے بڑھنے کا بے پناہ جذبہ اور شوق ہونا چاہیے، ساتھ ہی ان میں ہمت اور حوصلہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ کم ہمت اور کمزور حوصلہ کے طلباء اس طریقے تعلیم سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2،
اس طریقۂ تعلیم میں ہر اینٹ دوسری اینٹ سے پیوست ہوتی ہے۔ تسلسل کی کڑی اگر ٹوٹ جائے تو پھر اس سے بہتر نتائج کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے وقت کی پابندی، حاضری کا تسلسل، ایسے طلباء جو یکسو نہ ہوں اور ضابطے کی حاضری کی خانہ پوری کرتے ہوں، وہ بھی اس سے بہتر نتائج نہیں اخذ کر سکتے۔ اس طریقے سے حقیقی فائدہ اٹھانے کے لیے طلباء کے اندر سچی فنائیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ علمی و تحقیقی ذوق پیدا کرنے کے لیے بہت ساری دلچسپیوں اور خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی علم اور تحقیق کی راہ کھلتی ہے۔ کسی کا مقولہ ہے کہ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تطیعہ کلک، علم کا بعض حصہ اس وقت ہاتھ آتا ہے جب انسان اپنے پورے وجود کو اس کے لیے لگا دیتا ہے۔ طالب علم کے اندر فنائیت کا جذبہ اور علم و تحقیق کے میدان کے لیے یکسوئی ہو تو معمولی ادارے میں رہ کر کے کم وسائل میں علم و تحقیق کے دنیا میں اپنا نام روشن کر سکتا ہے۔ حوصلہ اور علمی ذوق سے محروم اور غیر یکسو شخص بڑی سے بڑی یونیورسٹی اور وسائل کے انبار پر بیٹھ کر کے بھی بے فیض رہتا ہے۔ اساتذہ کو نہ صرف اپنے مضمون پر عبور ہو بلکہ اس سے متعلق علوم سے بھی اچھی واقفیت ہونی چاہیے، کیونکہ اس طریقے تعلیم میں استاد ہر وقت کھلی ہوئی کتاب ہوتا ہے، وہ طلباء کے سوالات اور مناقشات میں گھرا رہتا ہے۔ اگر اس مضمون پر عبور نہیں ہے تو طلباء کو اس سے تشفی نہیں ہوگی اور ان کا اعتماد مجروح ہوگا، پھر علمی و تحقیقی فضا پیدا ہونے کے بجائے تعلیم سے بے رغبتی اور مایوسی پیدا ہوگی۔ استاد کا ذوق علمی اور تحقیقی ہونا چاہیے، کسی پیچیدہ مسئلے کو حل کر کے اسے خوشی ہونی چاہیے، اشکالات خود پیدا کرے اور اس کی معلومات وسیع الاطراف ہوں، مسائل میں تطبیقی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر استاد ان خوبیوں سے محروم ہو تو طلباء کی صحیح طریقے سے رہنمائی نہیں کر سکتا۔ ان کے اندر صبر و تحمل کا وافر حصہ ہونا چاہیے، بردباری خندہ پیشانی سے پیش آئے، سوالات سے پریشان نہ ہو بلکہ طلباء کی ہمت افزائی کرے، انہیں سرگرم شرکت پر ابھارے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس طریقے تعلیم میں استاد سوالات اور مناقشات میں گھرا رہتا ہے، ایسے میں معلم کی الجھنیں بڑھتی ہیں، صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، اس لیے بے صبرے اور چڑچڑے مزاج کے اساتذہ کو یہ وادی راس نہیں آتی ہے۔ اس سلسلے میں استاذ کو طلباء کے میلانات اور رجحانات اور صلاحیتوں سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ ہر طالب علم دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، کسی کے اندر دعوت دین سے دلچسپی ہوتی ہے تو کسی کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، کسی کے اندر انتظامی مہارت ہوتی ہے تو کسی کے اندر خطیبانہ جوہر ہوتا ہے، کوئی صحافتی ذوق رکھتا ہے تو کسی کو شعر و ادب سے لگاؤ ہوتا ہے، کسی کو تعلیم و تربیت کی وادی راس آتی ہے۔ استاذ کو طلباء کی ان خصوصیات سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے اور بہت سے مواقع پر ایک جملہ طالب علم کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے بڑے کارنامے انجام پاتے ہیں۔ اس سلسلے میں 2 مثالیں میں پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی مثال صحیح بخاری کی ہے، جس کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تالیف کا ایک سبب صاحب کتاب نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک دن اسحاق بن راویہ کے حلقے درس میں تھے۔ اسحاق بن راویہ نے کہا لو ان احدکم یجمع کتابا فیما صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ بخاری پر اثر کر گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جمع کرنے کا عزم کر لیا اور اس طرح ایسی کتاب وجود میں آ گئی جس نے ان کے نام کو رہتی دنیا تک کے لیے روشن کر دیا۔ دوسری مثال امام ذہبی کی ہے، جو علوم و فنون کی دنیا میں اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں، انہیں مختلف میدانوں میں امامت کا درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے حدیث سے اپنے شغف کے بارے میں بیان کیا ہے کہ امام البرزالی نے جب ان کی تحریر دیکھی تو فرمایا ان خطک ھذا یشبہ خط المحدثین، تمہاری یہ تحریر محدثین کے خط سے مشابہ ہے۔ بس اس جملے نے ان پر ایسا اثر کیا کہ حدیث کے علم سے ان کے اندر شغف پیدا ہو گیا اور حدیث کے حافظ اور امام بن کر کے آسمان دنیا پر چمکے۔ اس کے علاوہ ذمہ داران کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور آخر میں یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو وہ 4 تجاویز ہیں جو جامعہ کے اندر کرنا چاہیے، وہ ان کو آخر میں پڑھ دیتا ہوں۔ جامعہ کے ماحول کو خالص علمی ماحول بنایا جائے،
نصابی کتابوں کو تحقیقی اور استخراجی طریقے سے پڑھایا جائے اور اس کی اساتذہ کو ٹریننگ دی جائے۔ ساتھ ہی ہم نصابی کتابوں کے مطالعے کے لیے رہنمائی ہو، اس کی ایک فہرست بھی ہونی چاہیے کہ کون سی کتابیں کن درجات میں طلباء کو پڑھنی ہیں، اور تاکہ علم و فکر کا دائرہ ان کا وسیع ہو۔ جدید وسائل سے استفادے کا ماحول اور اس کے مواقع فراہم کیے جائیں، ادارہ علمیہ کو فعال و متحرک کیا جائے، اور آخر میں یہ ہے کہ ملک و ملت کی علمی شخصیات و تصنیف و تالیف کے ماہرین سے طلباء اور اساتذہ کو استفادے کی راہ ہموار کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش کروں گا مولانا شبیر احمد فلاحی صاحب سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے گلے میں تکلیف ہے، معافی چاہتا ہوں۔ مجھے عنوان دیا گیا تھا کہ ہندوستان میں بڑے بڑے مدارس موجود ہیں، دارالعلوم، ندوۃ العلماء وغیرہ وغیرہ، ان کے ہوتے ہوئے ایک نئے مدرسے کا قیام کا خیال آخر کیوں پیدا ہوا؟ تو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلیریا گنج اور قرب و جوار کا علاقہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں پر مکاتب بھی نہیں تھے، تو گاؤں کے کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہمارے گاؤں میں علم کی کوئی شمع روشن ہونی چاہیے تاکہ قرب و جوار میں بھی لوگوں کو علم سے روشناس کرایا جائے۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور مٹی کا ایک گھر بنایا گیا، ابھی آپ نے عمران صاحب سے سن لیا ہے۔ تو یہی مکتبہ ترقی کرتے ہوئے اس نے ایک مدرسے کی شکل اختیار کی۔ جب پہلی مرتبہ اس میں انگریزی کا نصاب شامل کیا گیا تو پورے علاقے میں ہنگامہ ہو گیا اور لوگ خوش ہوئے کہ مدرسے میں تو انگریزی پڑھائی جائے گی، اور پھر لوگ ادھر اپنے بچوں کو بھیجنے لگے۔ اس طرح مدرسہ یہ ترقی کرتے کرتے اس مرحلے میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد استاد محترم مولانا عبدالحسیب صاحب وغیرہ جب یہاں تشریف لائے تو باقاعدہ عالمیت وغیرہ کا کورس کا پورا نصاب بنایا گیا، اور مدرسۃ الاصلاح میں جو کچھ تعلیم کا نظام تھا اس کو یہاں پر لاگو کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی سرزمین میں یہ پہلی جگہ ہے جو بالکل جنگل تھی، بیابان تھی۔ یہاں سے یہ آواز اٹھائی گئی کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ علوم جدیدہ کو بھی پڑھایا جانا چاہیے کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ ایک نئی بات تھی، اور باقی جو مدرسۃ الاصلاح کا جو نصاب تھا وہ تو پہلے سے نیا چلا آ رہا تھا، وہی پورا نصاب ہمارے یہاں آ گیا، اور علوم جدیدہ کا بھی۔ تو دوسرا ایک مسئلہ ہمارے یہاں اس میں مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے ہم اس سے کس حد تک مطمئن ہیں۔ اس سلسلے میں میرا یہ جواب ہے کہ جب مدرسہ قائم ہوا، باقاعدہ عربی کی تعلیم شروع ہوئی، تو چند سالوں تک تو علوم دینیہ کا معیار بھی اچھا رہا، لیکن علوم جدیدہ شروع سے ہی کا خواب جو ہے شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، کیونکہ اساتذہ نہیں مل پا رہے تھے، ملتے تھے اور چلے جاتے تھے، ملتے تھے چلے جاتے تھے، لیکن عربی کے اساتذہ تو ملتے گئے اور اپنی زندگیاں اس یہاں پر پوری گزارتے گئے۔ تو لیکن جہاں تک دینی علوم کا تعلق ہے، اس وقت بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کا معیار بھی دن بدن گرتا جا رہا ہے، اس کا معیار بھی اب پہلے جیسا نہیں ہے۔ اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ طلباء یہاں سے درمیان میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اپنی تعلیم مکمل نہیں کرتے ہیں، اور جو باہر جاتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کسی دینی مدرسے سے فارغ ہو کر کے آئے ہیں۔ لوگ شکایت کرتے ہیں، ہم لوگوں سے کرتے ہیں، بھئی آپ کے فلاں میں تو آخر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ انگریزی نہیں جانتے،
انگریزی نہیں جانتے اور عربی بھی نہیں جانتے ہیں، پھر وہاں پڑھایا کیا جاتا ہے؟ ابھی ہم عربی کی کوئی عربی کا میٹر دیتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں کر پاتے ہیں، کوئی عرب آتا ہے تو اس کی بات کی ترجمانی نہیں کر پاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سے مسائل ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور جہاں تک علوم جدیدہ میں ہمارے فارغین نے کچھ لوگوں نے ترقی کی ہے، پروفیسر بنے ہیں اور بہت سے اعلیٰ مناصب اور مقام پر پہنچے ہیں، تو وہ علوم جدیدہ یہاں پڑھ کر کے نہیں گئے بلکہ اپنی ذاتی کوششوں سے وہ اس مقام پر پہنچے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ طبیہ کالج وغیرہ میں ہمارے یہاں سے فارغین جو گئے ہیں ان کا داخلہ ہوا ہے، لیکن باقی دوسرے مضامین میں ابھی تک داخلہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جہاں پر بہت اونچا مقام تھا لوگ سمجھتے تھے، وہ لوگ بھی کچھ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال پہلے عربی میں ایک کتاب لکھی تھی، المسلمون فی الہند، المسلمون فی الہند۔ اس میں ہندوستان کے جو عظیم مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس، اس میں صرف 5 کا نام لیا تھا، دارالعلوم دیوبند، سہارنپور، ندوۃ العلماء، مدرسۃ الاصلاح اور جامعۃ الفلاح۔ یہ 5 مدارس صرف انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں، لیکن آج ہمارا مدرسہ اگر مولانا علی میاں کے لکھنے کے مطابق اس پر نہیں اتر رہا ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، چونکہ یہ سوال مجھے دیا گیا تھا کہ آپ اس پر اظہار خیال کریں گے، تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ کسی منفی سوچ کے نتیجے میں یہ نہیں ہوا تھا، یہ ہوا تھا کہ ہم کو ایک ایسا ادارہ بنانا ہے۔ ڈاکٹر خلیل صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا فارغ التحصیل باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا، لیکن آج تو حق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ آج ہمارے فارغین کا یہ حال ہے، وہ صحیح بات کہنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں کسی کے سامنے، وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہم کو کون سی بات کہنی چاہیے، اگر صحیح بات ہم نے کہہ دی تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اس لیے جان بوجھ کر کے وہ صحیح بات نہیں کہتے ہیں، تو باطل سے کیا مقابلہ کریں گے؟ اور اسی لیے اس کو قدیم و جدید کا سنگم کہا گیا تھا۔ ہمارے دستور میں، پہلے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا یہ ادارہ قدیم و جدید کا سنگم ہوگا، تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم قدیم اور جدید کا سنگم ہیں یا نہیں ہے۔ کیا ہمارا فارغ التحصیل فلالیس انگلش بول سکتا ہے؟ کیا 10-20 پیج لکھ سکتا ہے؟ کیا عربی بول سکتا ہے؟ کیا عربی میں لکھ سکتا ہے؟ یہاں جو تقریر کر دیتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باہر کر سکتا ہے کیا؟ یہاں لکھ سکتا ہے کیا؟ عربی میں تعلیم اس کی ہوتی ہے کیا؟ اصل یہ دیکھنا ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اپنے یہاں تقریر کر رہے تھے، تو وہاں تو بڑے بڑے نواب لوگ آتے تھے، تو کسی نے کہہ دیا کہ تقریر یاد کرا کے لائے ہوں گے، انہوں نے فوراً وہیں سے ٹرن لے لیا اور عربی میں بولنا شروع کر دیا، عربی میں بولنا شروع کر دیا۔ کیا ہمارے یہاں کے فارغ التحصیل کیا ایسے نکل رہے ہیں؟ یہ سوال ہمارے جو طلبہ ہیں جو یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے بھی ہے، اٹھتا ہے، اور جو فارغ ہو چکے ہیں ان کے سامنے بھی، انتظامیہ کے سامنے بھی، اور جو اساتذہ کرام ہیں ان کے سامنے بھی۔ جو لوگ باہر جا کے کچھ بن گئے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں بن کے جو نکلے تھے وہ کیا تھے وہ دیکھنا ہے۔ یہاں نکلتے وقت کیا تھے وہ؟ ہم باہر یہاں سے نکلے تو ہم یہ بن گئے وہ بن گئے ذاتی محنت سے، بہت کوشش کر کے، پریشانی کی وجہ سے، لیکن یہاں جب تھے وہ بن کے نکلے تھے کہ نہیں؟ مین چیز یہ ہے، اس ایک ہی پوائنٹ پر صرف ہمیں غور کرنا ہے، طلبہ کو بھی، فارغین کو بھی، ذمہ داران کو بھی، اساتذہ کرام کو بھی، سب کو سوچنا پڑے گا۔ اس کے بغیر ہمارے جامعہ جو ہے، جو ترقی کی تنزلی کی راہ پر گامزن ہے، وہ روک نہیں سکتے اسے۔
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، اس سے سازش ہی مہک آ رہی ہے کہ جامعہ کو ایسا بنایا جا رہا ہے کہ اس کا وہ کیریکٹر ختم ہو جائے۔ ابھی تو ترقی کی راہ پر وہ گامزن تھا، ترقی پوری ہو بھی نہیں سکی کہ وہ پیچھے کو آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی سازش لگ رہی ہے، وہ سازش کیا پتہ نہیں۔ اگر چھوٹی چوہیا کسی بڑی بلڈنگ میں مر گئی ہے تو اس کو بہت مشکل سے تلاش کرنا پڑے گا، چیونٹیاں کا روٹ کدھر ہے، کدھر سے جا رہی ہیں، اور مہک کہاں سے آ رہی ہے، بدبو کہاں سے آ رہی ہے، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، فوراً نہیں ملے گا۔ اس کو بہت ہی وقت نکالنا پڑے گا، دماغ لگانا پڑے گا، تب پتہ چلے گا کہ وہ چوہیا کہاں مری ہے۔ تو میں زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہتا، اتنی بات چاہتا ہوں، ہمارا طالب علم یہاں سے کیا بن کر کے نکلنا چاہیے، اس کو کیا بن کے نکلنا چاہیے۔ انگریزی نہیں جانتا، انگریزی کیا جانتا ہے، عربی جانتا ہے کیا، اردو جانتا ہے، ہندی جانتا ہے، کیا جانتا ہے۔ ہم نے تو عربی اپنی ٹھیک ہے، ہمارے زمانے میں ایک حد تک تھی۔ اب قلیلہ دگنا ہم نے عربی دوم میں پڑھا، اب وہ سوم میں چلی گئی، تو یہ ترقی ہوئی کہ تنزلی ہوئی؟ یہ ترقی ہے، تنزلی ہے۔ ہم نے قلیلہ دگنا دوم میں پڑھا تھا، اب سوم میں چلی گئی، تو اس کو ترقی کہیں گے یا تنزلی کہیں گے؟ مولانا فرائی نے اسباق النحو کے دوسرے پیج میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد طالب علم کو بولنا، لکھنا اور پھر آگے قرآن اور دوسری عربی کتابیں پڑھنا آ جائے گا، وہ اس قابل ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اسباق النحو کو صحیح طور سے نہیں پڑھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا۔ مولانا فرائی جھوٹے نہیں ہو سکتے، وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے ایسا پڑھایا اور کر کے دکھایا، تبھی وہ کتاب لکھی ہے۔ ورک شاپ کے لیے 10 آدمیوں کو انہوں نے نہیں بلایا تھا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو اپنے ورک شاپ میں بلایا تھا اور ان کو تیار کر کے دکھا دیا تھا۔ مولانا اختر حسن اصلاحی مرحوم وغیرہ وغیرہ بے شمار لوگ ہیں ایسے۔ تو اسباق النحو کو اگر صحیح پڑھا دیا جائے، میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ اگر ڈھنگ سے پڑھ لے کوئی تو بہت جلدی آگے بڑھ سکتا، عربی سیکھ سکتا۔ انہوں نے عربی بولنا اور لکھنا لکھا ہے اسی میں۔ تو سوال یہ ہے کہ مدرسۃ الاصلاح اور فلاح کے لوگ اس پر کیوں نہیں عمل کرتے ہیں؟ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسی کے بعد ہی عربی بولنا اور لکھنا یہ سب سکھا دیں اور پھر آگے اونچی کتابیں پڑھنا سکھا دیں۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ کر کے یہ جوابات اپنے ضمیر سے پوچھیے، طلبہ بھی پوچھیں اور فارغین بھی پوچھیں جو اپنے بچوں کو کل بھیجنے والے ہیں، اور اپنے ضمیر سے ہمارے اساتذہ بھی یہ سوال کریں، انتظامیہ کے لوگ بھی یہ سوال کریں، سب لوگ، کسی سے نہیں پوچھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے ضمیر سے سوال کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے، اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں، بس اور کیا بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا فیاض احمد فلاحی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر مجلس مذاکرہ، محترم قابل صد احترام میرے تمام اساتذہ کرام، فارغین جامعہ اور عزیز طلبہ، آپ کے سامنے آج جس موضوع پر ہمیں اظہار خیال کرنا ہے، جامعۃ الفلاح کا نظام تعلیم و تربیت، ایک جائزہ۔ ہم اور آپ سوچیں کہ جامعۃ الفلاح کا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم اور تربیتی امور بڑے اچھے اور خوبصورت الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں، اور آپ ان کا مطالعہ کر لیجئے، ہم مطالعہ کر لیں، آپ کی طبیعت کو بڑا اطمینان ہو جائے گا، ہماری طبیعت کو
یہ گونا سکون ہو جائے گا کہ بڑا لائق و فائق نصاب تعلیم ہے، نظام تعلیم ہے، اور ہم اس پر خوش ہو جائیں گے۔ لیکن ہم اور آپ دیکھیں کہ موضوع کا جو حصہ ہے تعلیم اور تربیت ایک جائزہ، اور ابھی جائزے کے طور پر میرے پیشرو جو مذاکر تھے، مقرر تھے، مولانا شبیر احمد صاحب، انہوں نے میری وہ تمہید چھین لیا، لیکن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس جائزے سے متعلق عرض کروں گا۔ محترم بھائیو، ہمارے اہداف بڑے عمدہ ہیں، ہمارے مقاصد بہت عالی ہیں، لیکن وہ نصاب تعلیم، وہ نظام تعلیم جس پر ہم سر دھن رہے ہیں، جس کی تعریف میں ہم آسمان اور زمین کے قلابے ملا رہے ہیں، اگر اس کی تنفیذ کرنے والے، اس کو امپلیمنٹ کرنے والے صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس کی تنفیذ نہیں ہوگی، کیا ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مطلوبہ نتائج اور مطلوبہ جو اہداف ہیں وہ ہم کو حاصل ہو سکیں گے، امت مسلمہ کو حاصل ہو سکیں گے، جو کہ اس وقت امت مرحومہ کی طرف جا رہی ہے، امت مرحومہ بن چکی ہے؟ محترم بھائیو، ہم اور آپ دیکھیں کہ جو بھی مدارس ہیں، میں ان پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارا یہ جو مادر علمی ہے، جس کے اندر ہم 10-11 سال رہے اور اس کے نصاب تعلیم سے گزرے، نظام تعلیم سے گزرے، جو تنفیذ ہوئی کتابوں کی، مدرسین کی، ہم نے اس کڑوے گھونٹ کو پیا، اور وہی جائزہ میں آپ کے سامنے اشارہ کروں گا، کچھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ محترم بھائیو، مدرس کبھی کبھی اپنے فن میں بڑا ماہر ہوتا ہے، لیکن جو نصاب تعلیم کو نافذ کرنے والے، جو اس نصاب تعلیم کو پڑھانے والے مدرسین کا جدول بنانے والے ہیں، جو اس کا ٹائم ٹیبل بنانے والے ہیں، اگر آپ اور ہم تصور کریں کہ غیر مختص شخص کو دے دیں، اسپیشلائزیشن اس کا وہ نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کا وہ حق ادا کر سکے گا؟ نہیں ادا کر سکے گا۔ لیکن بالعموم مدارس کے اندر نصاب تعلیم کی تنفیذ میں جو انتظامی امور کے ذمہ دار ہیں، ان کے یہاں چاہے وہ جانے یا انجانے میں یہ غلطی صادر ہو رہی ہے، اور میں غلطی کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی غیر متعلق شخص کو مضمون دے دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں، اکثر فرائی برادران جو موجود ہیں اور طلبہ بھی محسوس کرتے ہوں گے، یہ ہوا میں باتیں نہیں ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں۔ محترم بھائیو، ہمارے دور میں ہمارے ایک استاذ، جو میں نام نہیں لوں گا، ہو سکتا ہے میرے کلاس فیلو جو موجود ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے، فقہ کے بہت ہی اچھے استاذ ہیں، عربی بہت اچھی آتی ہے، حدیث بھی بہت اچھے پڑھاتے ہیں، لیکن ان کو مضمون جو دیا گیا، ہم عربی سیشن کے اندر ہیں، ہم فراغت کی دہلیز پر ہیں، ہمیں ایسے ایسے کام کرنا ہے، ایسے ایسے اہداف حاصل کرنا ہے، ہمارے اس استاذ محترم کو جو مادہ دیا جاتا ہے وہ ہدایت الحکمت، ان الہیات کا فلسفہ پڑھانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس سبجیکٹ کا کیا حشر ہوا۔ میں اس لیے دیکھیے تجزیہ لکھا ہوا ہے، اور میں تجزیہ کر کے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں تاکہ ہمارے یہ منتظمین جو نافذ کرتے ہیں نصاب تعلیم کو، وہ ٹھنڈے دل سے غور کریں، اخلاص کے ساتھ غور کریں کہ طلبہ کے مستقبل سے ہم نہ کھیلیں۔ ہوا کیا کہ الہیات کا وہ سبجیکٹ اس محترم استاذ کو دیا گیا، اس کی صلاحیت کا ہم لوہا مانتے ہیں، لیکن ان کا جو پہلا ہی درس تھا 2 ہفتے تک چلا، ایک ہی موضوع، آپ بھی پڑھے ہوں گے، الجزء لا یتجزا، الجزء لا یتجزا، حیولہ کی بحث۔ اب حیولہ کی بحث
وہ پوری گھنٹی وہ ہم کو سمجھاتے، تقریر کرتے، اس کے بعد ہم لوگ کہتے کہ ہمارے پلے نہیں پڑا، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ 2 ہفتے کے بعد تب یہ طے قرار پایا کہ جو فلاں استاذ جو ہے وہ حکمت کے ماہر ہیں، فلسفے کے ماہر ہیں، ان کو یہ سبجیکٹ دے دیا جائے، اور پھر وہ استاذ جو ہے جن کو الہیات دی گئی تھی ان کو انشاء دی گئی۔ تو انشاء جب پڑھانے لگے تو ہم لوگوں نے یہ قدرے جو ہے اطمینان کا سانس لیا اور ان سے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھایا۔ یہ ایک مثال میں نے دیا۔ محترم بھائیوں، اسی طرح سے یہ نصاب تعلیم بہت ہی اچھا ہو، لیکن اس کی تنفیذ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اساتذہ ہیں۔ میں اور بہت ساری چیزوں کو نہ لیتے ہوئے ایک مثال یہ دیا، اب میں اپنے کچھ پوائنٹس ہیں جس کی طرف اشارہ کروں گا۔ یہاں مذاکرے میں حصہ لینے سے پہلے میں نے کئی فلاحی بھائیوں سے جب یہ سوال کیا کہ بھائی موضوع مذاکرہ یہ ہے اور آپ کا جامعۃ الفلاح کے نظام تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اور وہاں موجودہ صورتحال کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا احساس ہے، تو آپ یقین مانیے یہیں کے فارغین یہاں سے محبت رکھتے ہیں، لیکن اپنی کمی کو بیان کرنا یہ خیر خواہی ہے، اپنے اوپر تنقید کرنا یہ خلوص للہیت کی دلیل ہے۔ ان اکثریت نے یہ بات کہی کہ تعلیم کا معیار حد درجہ گر رہا ہے اور تربیت تو بالکل اس کا فقدان ہے، اور میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے بھی کچھ ایسے اڑتے پڑتے تھوڑا محسوس بھی کیا ہے۔ محترم بھائیوں، ہمارے اساتذہ اور ہمارے طلبہ یہ دونوں مل کر کے اس نظام تعلیم و تربیت کو بلندی عطا کریں گے۔ استاذ کیسا ہو، ہم تو بار بار یہ بات کہتے رہتے ہیں، ورکشاپ ہونا چاہیے، اساتذہ کی تربیت ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگ جو سوچتے ہیں وہ یہ کہ یہاں جو اساتذہ ہیں ان کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ اخلاص و للہیت کا جذبہ، اللہ کے لیے۔ بھئی دیکھیے، آپ کا اپوائنٹمنٹ ہو گیا، آپ کو قبول کر لیا گیا، اور اب آپ جو ہے تنخواہ 5,000 10,000 اس کے لیے وہ ٹارگٹ ہے آپ کا، آپ کی گھنٹی پوری ہو گئی، چاہے وہ طلبہ جو فائدہ اٹھائے نہیں اٹھائے، ان تک علم پہنچا نہیں پہنچا، آپ نے سوچا میرا کام پورا ہو گیا۔ جی نہیں، آپ کا کام پورا نہیں ہوا۔ آپ کو دراصل اگر اخلاص و للہیت ہے تو فکر ہونی چاہیے ایک ایک طالب علم کہ اس نے میری بات کو سمجھا کہ نہیں سمجھا، اس نے اس درس کو سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ فلاں طالب علم آج درجے میں نہیں تھا، اس کا کیا ہوگا؟ وہ اس آج کے سبق سے غیر حاضر رہ کے اتنے ساری چیزوں سے محروم رہا، اس تک یہ کیسے پہنچے گا؟ یہ محترم بھائیوں، ہر استاذ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اس کو ہم نام دے سکتے ہیں کہ اشاعت علم کے جذبے سے اساتذہ کا سرشار ہونا۔ اخلاص للہیت کے تہ کے اندر جو چیز ہونی چاہیے کہ اشاعت علم ہمارا مقصود ہونا چاہیے، گھنٹی پوری کر دینا، نصاب کو پورا کر دینا، امتحان لے لینا، امتحان میں نمبرات دے کر کے اپنے فارغین کو سرٹیفکیٹ دے دینا، یہ اگر ہم نے مقصود بنا لیا تو یاد رکھیے جو مقاصد ہم نے دستور میں لکھے ہیں، چاہے وہ جامعہ کے دستور میں ہوں، چاہے وہ انجمن کے دستور میں ہوں، چاہے وہ جماعت کے دستور میں ہوں، ہم وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، اساتذہ کے اندر تواضع ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر اپنی علمیت کا جذبہ ہے، آپ کے اندر اپنے جو ہے بڑے پن ہونے کا جذبہ ہے، یاد رکھیے طلبہ سے آپ کبھی قریب نہیں ہو سکتے۔ آپ کے اندر حد درجہ تواضع ہونا چاہیے۔ محترم بھائیوں، یہ اس پر بہت زیادہ اظہار خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے جو ہے تواضع اختیار کیا، خاکساری اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ آپ تواضع اختیار کر کے تو دیکھیے، طلبہ کے ساتھ انکساری کا معاملہ تو کیجیے۔ یہ طلبہ تو ایسے ہیں کہ آپ کو اپنے سروں پر بیٹھائیں گے، آپ کو آنکھوں سے لگائیں گے، آپ کو اپنی پیشانیوں، آپ کی پیشانیوں میں بوسہ دیں گے، لیکن وہ ایسا استاذ تو بن گئے
تیسری چیز یہ ہے استقلال مزاجی، مستقل مزاجی. جی آپ نے جو ہے 4 دن تو پڑھا دیا، لیکن تھوڑا طبیعت ناساز ہو گئی تو آپ نے کلاس میں آنا جو ہے معذرت کر دیا، فون کر دیا. تو موبائل ہے ماشاءاللہ، موبائل سے فون کر دیا بھائی نہیں آ سکتے. تو مستقل مزاجی میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. میرے اساتذہ کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب کے بارے میں گواہی دے سکتا ہوں کہ کئی دن ایسا ہوا ہے محترم کو کہ ہلکا ہلکا بخار ہے لیکن کلاس میں آ کر کے ہم کو درس دیا ہے. تو محترم بھائی ایسا ہمارا جذبہ ہونا چاہیے کہ طلبہ کا گیپ نہ ہو، طلبہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے صرف مولانا کے بارے میں کہہ دیا تو دوسرے اساتذہ نے اخلاص نہیں پیش کیا ہے. ہمارے دوسرے اساتذہ کرام نے بھی ایسے ایسے حالات میں درس دیا ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں. تدریس کی تیاری محترم بھائیوں، ہم اور آپ دیکھیں ابھی بہت سارے ہمارے فاضل مقررین نے بڑی اچھی اچھی باتیں کہیں. تدریس کی تیاری محترم بھائیوں، اگر استاذ جو ہے یہ سمجھ لے ارے میں یہ تو 2 سال سے پڑھا رہا ہوں، اب مجھے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یقین رکھیے وہ اچھا نہیں پڑھائے گا. وہ یقین رکھیے وہ کہیں نئی معلومات طلبہ کو نہیں دے گا. تدریس کی تیاری کیجئے، چاہے آپ 20 سال سے پڑھا رہے ہوں، آپ 25 سال سے پڑھا رہے ہوں. میں ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ آپ جو ہے سن 2011 میں جتنی کتابیں پڑھے 2012 میں اس سے ڈبل کتابیں پڑھیے. یہ استاذ اساتذہ کے لیے معیار ہے کہ ہمارا جو تیاری ایسی ہونی چاہیے، ہماری تیاری کہ طلبہ کسی پہلو سے بھی ہم سے پوچھیں ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں. جو پڑھانا ہے اس کو ایگزیکٹ تیار کر کے آئیں. میں پھر مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب کی مثال دوں گا. قرآن کے استاذ تھے ہم لوگوں کے. کئی بار ایسا ہوا آپ آئے اور آپ کا مطالعہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا، آپ نے کہا کہ آج میں نہیں پڑھاؤں گا. ہم لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، اور صراحتاً آپ نے کہا میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے اس لیے میں نہیں پڑھاؤں گا. اور آپ جانتے ہیں مولانا نے اس گیپ کے بعد بھی ہمارا پورا کورس ہمیشہ ختم کیا. کیوں؟ کہ ان کو لگاؤ تھا کہ ان کو قرآن آ جائے، ان تک قرآن کی تعلیمات پہنچ جائیں، یہ قرآن کے آگے مستقبل میں مدرس بن جائیں. تو انہوں نے ایسے نمونہ پیش کیا. اسی طرح زہد و استغنا، طالب علم استاذ جو ہے اس کے اندر زہد و استغنا ہونا چاہیے. جی اور اسی طرح سے طلبہ کے اندر، آپ کے سامنے کئی طلبہ ہیں، ان کے ساتھ عدل و مساوات کا برتاؤ کرنا، طلبہ کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا. انضباط وقت عام طور سے دیکھا گیا بہت بڑے استاذ ہیں لیکن صاحب 10 منٹ کلاس میں لیٹ آ رہے ہیں. آپ کیوں آ رہے ہیں لیٹ؟ آپ کو تو گھنٹی لگنے کے وقت وہاں موجود رہنا چاہیے. آپ کو 45 منٹ پڑھانا ہے، آپ نے 10 منٹ لیٹ کر دیا، آپ 35 منٹ، اس کے بعد حاضری بھی لیں گے، اس کے بعد تمہید بندے گی، آپ کتنا پڑھائیں گے آپ سوچ سکتے ہیں. انضباط وقت ہونا چاہیے. اختلاف رائے کا احترام، اساتذہ کو چاہیے کہ جب پڑھا رہے ہوں تو طلبہ ان سے اختلاف کریں گے. وہ کوئی لغت دیکھ کے آئے ہیں، کوئی معنی نکال کر کے آئے ہیں، کوئی رائے قائم کر کے آئے ہیں، آپ سے وہ کہیں گے آپ کی رائے صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے، آپ چراغ پا نہ ہوئیے، آپ جو ہے ان کی رائے کو تحمل کے ساتھ سنیے. اور میرے استاد محترم مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب یہی موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ پورا اختلاف کرتے تھے، ان کی رائے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور خندہ پیشانی کے ساتھ وہ ہماری باتوں کو سنتے رہتے تھے اور اس کے بعد اپنے دلائل دیتے تھے، یہاں تک کہ ہم کو قائل کرتے تھے یا وہ اپنے موقف پر قائم ہیں، ہم اپنے موقع پر قائم ہیں. تو محترم بھائیوں یہ چیز. اسی طرح سے طلبہ، میرے عزیز طلبہ جو یہاں موجود ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے لیکن میں صرف پوائنٹس ہیں ان کو پڑھ دیتا ہوں. طلبہ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ابھی اپنے اندر کچھ اوصاف پیدا کرنے ہوں گے. نمبر 1 حصول علم کا شوق پیدا کیجئے. نمبر 2 محنت و جد و جہد کا جذبہ پیدا کیجئے. فجر سے قبل اٹھ کر کے مطالعہ اور مذاکرہ کیجئے، فجر کے بعد بھی اس کو جاری رکھیے. راہ چلتے درس حاصل کرنے کا نمونہ اپنائیے. میرے استاد محترم مولانا عبدالحسیب اصلاحی صاحب حفظہ اللہ یہاں موجود ہیں. میں انشاء کے اور معلقہ کے بہت سارے اشعار ان کے علاؤالدین پٹی جاتے ہوئے سمجھتا تھا اور الحمدللہ ان کے مادے میں ہمیشہ ہائیسٹ نمبر مجھے ملتے رہے. تو محترم بھائیوں، اور یہ تو میں اپنی مثال اس لیے دے دیا کہ میں یہیں کا فارغ ہوں، یہی میں نے علم حاصل کیا ہے. اور آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے لوگ، ان کے لیے کلاسیں نہیں لگیں اور انہوں نے اس فن میں امامت کا درجہ حاصل کر لیا. اور وہ کیسے؟ راہ چلتے. اسی طرح سے مختلف زبانوں میں گہرائی پیدا کیجئے. میرے بھائیوں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ عربی ہی کے ماہر ہوں، ہو سکتا ہے آپ انگریزی کے ماہر بن کے نکلیں، ہو سکتا ہے آپ ہندی کے ماہر بن کے نکلیں. آپ محنت کیجئے، زبانوں میں گہرائی پیدا کیجئے. مختلف
فنون اور مضامین میں گہرائی حاصل کیجئے. آپ کا دماغ فقہ میں چلتا ہے، فقہ میں گہرائی حاصل کیجئے. آپ کا دماغ قرآن میں چلتا ہے، آپ قرآن میں گہرائی حاصل کیجئے. طلب علم کے ساتھ کھیل کود اور ورزش ضرور کیجئے. استاذ کی تعظیم اور خدمت کیجئے. استاذ سے تعلق خاطر رکھیے اور کثرت سے مطالعہ اور منظم انداز سے مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے. انشاءاللہ اگر ہم نے ان پوائنٹس کو، ان نکات کو اپنایا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نظام تعلیم، جو نصاب تعلیم ہم نے اپنایا ہے، جس کو ہم نے دستور میں لکھا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم ان اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پروان تیرے شمع ضیا بار فلا